جو اس طرح پروموٹ ہوں 10ویں اور 12ویں میں، وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں، وہ صرف 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں۔ یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو وہ کمپوزٹ ایگزام دیں۔ ایسے نہیں ہوا، وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے، وہ اب 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں۔ یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے، کلاس 9 میں ہے اور 11 میں ہے، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائے۔ سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو گئے، اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آگے جو تیسری کیٹیگری ہے، اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے۔ جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ جو سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے، یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں۔ باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے، اور یہ جو 3% اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹک سے کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے، ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے دیے جائیں اپ ٹو 40%، یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی۔ وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری یہ ہوتی تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔
تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے. مثلاً کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں دے رہے تھے, وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے. اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے. تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا, کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا. نمبر 1, جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے, جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کو 12ویں کا امتحان نہیں ہو رہا, تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکیں. لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی, تھوڑے لوگ ہوں گے. دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے, وہ ہو گئے. تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے, اور چوتھا وہ کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے, تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا. اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا, اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے. اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس. ٹھیک ہے. جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس پہ ہم حالات کا جائزہ لے کے اسپیشل ایگزام. میرا خیال ہے کلیئر تو ہے, لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دوں, کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے, اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. جو پروموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے, وہ اپنا 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے اور اس کی بنیاد پہ ان کا 11ویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں, اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دیا. لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے. اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں. اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں, اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا, ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے, جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دے رہے ہیں. تو یہ لبے لگام ہے.